Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts dawah training to da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know. One of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے مقصد حیات، یعنی زندگی کا مقصد. اور یقین مانو انسان اپنی زندگی میں یقیناً ان بنیادی سوال کی طرف اپنے ذہن کو پاتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، وہ کیوں اس دنیا میں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں یہاں سے جائے گا، آخر کیا ہے یہ ساری کائنات اور کیوں اس دنیا میں وہ یہاں موجود ہے. اور یہ بنیادی سوالیں نئے سوال نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ سے انسان اس سے دوچار ہوتا رہا ہے. اور یہ کوشش ہوتی رہی، چاہے وہ دانشوروں ہوں، چاہے کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں، یا مذہبی پیشوا ہوں، یا کوئی بھی ہو، اپنے طور پر یہ ہمیشہ کوشش کی گئی کہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے کہ آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان اس دنیا میں ہے، اور کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز کی معلومات، اس کی جانکاری، اس کا ذریعہ ہم بخوبی جانتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو اس کے ایک خاص طریقے ہیں، ذریعے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کا کلر ہم کو معلوم ہونا ہو تو ہم آنکھ کے ذریعے سے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کے بارے میں اور بھی چیزیں کچھ معلوم کرنی ہے اور اس کی تفصیل معلوم کرنی ہے تو ہم اپنے پانچوں حس، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، چھونے کی ہے وہ ہے، اور عقل ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کو معلومات حاصل ہو. اسی طریقے سے ہم دنیا کی ساری چیزوں کی معلومات، جانکاری انہی ذریعے سے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم کتنی بھی کوشش کر جائیں، ہم ان سوالوں کا جواب پانے کے لیے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے اور کہاں جائیں گے یہاں سے اور کیوں پیدا کیے گئے، ان سوالوں کا جواب ہم کتنی بھی کوشش کریں، آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، چونے کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، ہم ہرگز اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک فیلڈ کا ایک لمیٹیشن ہے. یعنی آنکھ کا لمیٹیشن ہے کہ اگر آنکھ سے ہم کوئی چیز کا کلر دیکھنا ہے تو کلر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں پہچان سکتے
اگر آنکھ بند کر لیں گے اور آنکھ کے علاوہ دوسری چیزیں اس کے پیچھے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ اس کے حد پار نہیں کر سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ کی بھی لمیٹیشن ہے, سننے کی بھی لمیٹیشن ہے, چھونے کی بھی لمیٹیشن ہے, عقل اور سمجھ کی بھی لمیٹیشن ہے. وہ ایک حد تک حاصل کر سکتا ہے, ایک حد تک جوابات حاصل کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے بیونڈ, اس کے پرے وہ اس کا جواب حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ ان سوالوں کا جواب ہم کو کیسے حاصل ہو. میں یقیناً یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے ہم کو پیدا کیا, جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا, وہ ہے اس لائق بتانے کے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ کیوں پیدا کیا ہے یہ ساری چیزیں, اور ان بنیادی سوالوں کا جواب وہی بتا سکتا ہے. دوسرا کوئی بھی کتنی بھی کوشش کرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا, صرف اسی کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے, جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, اس کے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا. اسی لیے میں وہ باتیں پیش کرتا ہوں اس کی طرف سے جو مالک جس نے پیدا کیا ہے وہ کیا بتاتا ہے, کیوں پیدا کیے گئے ہو اور کیا مقصد ہے, اس کی طرف آتا ہوں. اللہ پاک نے آخری کتاب قرآن کے اندر اس کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ہم کو صاف طریقے سے بتایا ہے کہ ہم نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے. سورہ الذاریات 51 نمبر کی سورت اور 56 نمبر کی آیت میں ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا بلکہ عبادت کرنے کے لیے, بلکہ عبادت کرنے کے لیے. یہ مقصد صاف طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کے مالک کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا, جس نے اس کو پیدا کیا اس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. عبادت یہ عربی لفظ ہے جو عبد سے بنتا ہے. عبد کے معنی ہے سرونٹ, نوکر, غلام. عبادت, عبدیت, یہ ایسا مطلب اس کا ہوا کہ جو بھی مالک کہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو تابع کر دینا, اس کو عبادت کہتے ہیں. جو بھی مالک چاہتا ہے ویسا کرنا, اس کو عبادت کرتے ہیں. اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے تابع کر دینا, اس کو عبادت کہتے ہیں. اسی لیے اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے, اس کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیے گئے, اپنی من مانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر دوسری جگہ بھی اسی تعلق سے ہمیں بتاتا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. سورہ ملک 67 نمبر کی سورت ہے اور 2 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات, اسی نے تو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ دیکھے کہ تم میں کون ہے اچھے کرم کرنے والا, اچھے عمل کرنے والا, اچھے کام کرنے والا. تو اب یہ معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اچھے کام کرنے کے لیے, ایک ایگزامینیشن کے تحت, ایک امتحان کے تحت, ایک پریکشا کے تحت. ہماری پریکشا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں, اور اس کے حساب سے انعام ہوگا, اس کے حساب سے رزلٹ ملے گا. جب یہ معلوم ہوا کہ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے تو ہم یقیناً اس تحت کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو دنیا ہے ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے. تو ہم اس ایگزامینیشن ہال میں, اس پیریڈ میں جو زندگی ہماری ہے, اس پیریڈ میں ہم امتحان دے رہے ہیں, اور یہ ہماری زندگی کا مقصد جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے صاف طریقے سے قرآن کی آیتوں میں بیان کر دیا. دوستو, اللہ پاک نے انسان کو خوبیاں دیا ہے, خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. بہت سے چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا, لیکن انسان اس میں سے اشرف المخلوقات ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمان, سورج, چاند, زمین اور ساری چیزیں پیدا کیا ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس میں اپنا کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے, اپنا کوئی قوت ارادی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جانور بھی
اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جیسا ان کو پیدا کیا گیا ہے, جیسا اللہ کے طرف سے پروگرامنگ ان کی گئی ہے, اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, انسٹنکٹ کے ذریعے سے زندگی گزارتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن انسان اور جن, دوسری قوم, ان دو قوموں کو اللہ نے فریڈم آف چوائس دیا ہے, قوت ارادہ دیا ہے. یہ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. ان کے سامنے دو چیز ہے, اچھائی اور برائی ہے. اگر یہ اچھائی کو اپنانا چاہیں تو اپنا سکتے ہیں, برائی کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. اگر یہ چاہے برائی کو اپنانا تو یہ برائی کو اپنا سکتے ہیں, اور اچھائی کو چھوڑنا تو اچھائی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جو کوالٹی ہے انسانوں کے اندر ہے, فرشتوں میں بھی نہیں ہے. اسی لیے جب یہ انسان اپنی مرضی کے حساب سے خود سے اچھے کاموں کو کرتا ہے اور برے کاموں کو چھوڑتا ہے تو اللہ پاک اس کو انعام کرتے ہیں, اس سے خوش ہوتے ہیں. میں اس کے تعلق سے ایک مثال دیتا ہوں کہ دو بچے ہیں. دونوں بچوں کو اگر ہم پڑھاتے ہیں, اور سمجھو دو چھوٹے بچوں کو ہم اے سے لے کے زیڈ تک پڑھا دیے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں دونوں بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اے سے لے کے زیڈ تک ABCD سب پورا لکھو, اور ایک بچے کا ہاتھ ٹیچر پکڑ لیتی ہے اور وہ اے سے لے کے زیڈ تک لکھتی ہے, اور دوسرا بچہ اپنے ہی طور پر خود سے اے سے لے کے زیڈ تک لکھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بیچ بیچ میں غلطی کرتا ہے. اے صحیح لکھتا ہے, بی الٹا لکھتا ہے, سی صحیح لکھتا ہے, ڈی الٹا لکھتا ہے. اس طریقے سے کچھ غلطیاں کرتا ہے, لیکن وہ اے سے زیڈ پورے اپنے طور پر خود سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ پہلا بچہ اس کا ٹیچر ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ لکھتا ہے, تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں اے سے لے کے زیڈ تک پرفیکٹلی صحیح لکھتا ہے. اگر ہم کو انعام دینا ہے, ریوارڈ دینا ہے, میرٹ دینا ہے, تو ہم کس بچے کو دیں گے؟ ظاہر ہے اس بچے کو دیں گے جو اپنے طور پر خود سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ وہ غلطی بھی کرتا ہے پھر بھی ہم اسی کو میریٹوریس کہیں گے, اسی کو انعام کے لائق سمجھیں گے. اس بچے کو انعام کے لائق نہیں سمجھیں گے جس کا ٹیچر نے ہاتھ پکڑ لیا ہے, ٹیچر لکھ رہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ بچہ اپنی طرف سے کیا, ایسا نہیں ہے. تو ہم اس بچے کے بجائے دوسرے بچے کو میریٹوریس کہیں گے. میں یہ مثال فرشتوں اور انسانوں کے تعلق سے دیتا ہوں کہ فرشتوں کے اندر یہ کوالٹی ہے ہی نہیں کہ وہ غلطی کر سکیں, وہ اپنے طور پر چن سکے, اپنے طور پر فریڈم آف چوائس کا فیکلٹی ایکسرسائز کر سکے. وہ برا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے, اچھا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. جیسا ان کو پروگرامنگ کیا گیا ویسا کریں. لیکن انسان کو یہ ایک قوت ارادی دے کر کے اللہ پاک جو ہے فریڈم آف چوائس دے کر کے, اب یہ انسان جو ہے اپنے طور پر خود سے اگر اچھائی کو اپناتا ہے تو اس کو انعام دیتا ہے اللہ پاک, اور اگر یہ برائی کے راستے کو اپناتا ہے تو اس کے لیے اس کو سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے. یہ اس طریقے سے انسان اشرف المخلوقات ہے. ساری چیز دوسرے کریشن سے, ساری دوسرے پیدائش کے مقابلے سے یہ جو ہے اچھی مخلوق ہے, اور اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے, غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے آپ کو کامیاب کریں, ہم دھوکے میں نہ پڑیں, نقصان میں نہ جائیں. اسی کی خاطر اللہ پاک نے ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا تاکہ یہ انسان صحیح راستے پر رہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الفاتر 35 نمبر کی سورت اور 24 نمبر کی آیت میں, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جہاں پر ہم نے اس کو خبردار کرنے والا نہیں بھیجا ہو. ہر زمانے میں اللہ پاک نے خبردار کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا. ہر زمانے میں اللہ پاک نے نبیوں کو ہی نہیں بلکہ کتابوں کو بھیجا, پستکوں کو بھیجا, وحیوں کو بھیجا, وانیوں کو بھیجا. اور اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت 38 نمبر کی آیت میں, لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, ہر زمانے میں ہم نے کتاب کو بھیجا. ہم کو 4 کتابیں نام کے ساتھ میں معلوم ہے, توریت, زبور, انجیل اور آخری کتاب قرآن. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 ہی کتاب نازل ہوئی ہیں. ہم کو 25 نام نبیوں کے معلوم ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں, ان کے 25 نام قرآن کے اندر ہمیں ملتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 25 نبی آئے ہیں, 25 انبیاء آئے ہیں, بلکہ ہر زمانے میں رسول اور نبی آئے ہیں, لیکن ان کے نام ہمیں نہیں ملتے.
وہ اس لیے کہ یہ انسان صحیح راستے پر رہے، غلط راستے پر نہ جائے، انسان کو صحیح راستہ بتایا جائے، کیا اسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کو درشایا جائے، تاکہ انسان دھوکے میں نہ پڑے، غلط راستے پر نہ جائے۔ اور میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بنیادی بات جو ہر نبی کی رہی ہے، ہر رسول کی رہی ہے، وہ یہ کہ دیکھو تم اپنے مالک کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اسی کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کی پوجا نہیں کرنا۔ یہ ایک بنیادی بات ہر نبی نے اپنے زمانے میں کہی ہے، اور اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر صاف یہ بات کہی گئی ہے، سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 36 نمبر کی آیت میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر لوگوں میں ہم نے رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہہ کر کے کہ دیکھو اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ تو ہر نبی نے یہ بنیادی پیغام ہر زمانے میں دیا کہ تم ایک ہی اللہ، ایک ہی ایشور، ایک ہی مالک کی پوجا کرنا، اسی ایک مالک کی عبادت کرنا۔ اور یہ کوئی بے تکی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل سے باہر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی سلیس اور بہت ہی سمپل بات ہے جو ہر کوئی اپنے ذہن کو اگر تھوڑا سا ٹٹولے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ میں دوسری آیتوں کا سہارا لے کر یہ بات پیش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آدمی جو ہے اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ قرآن کی یہ آیتیں سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت 21-22 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اللہ پاک یہاں فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں تم پوجا کرو، عبادت کرو اس کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور اس کو پیدا کیا جو تم سے پہلے آئے۔ تو کیا کہا گا؟ اے انسانوں تم اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ سیدھی سادی بات ہے کہ عقل میں آنے جیسی بات ہے کہ پوجا اس کی کرے، عبادت اس کی کرے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، ساروں کو پیدا کیا، وہ ہے لائق اس کے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ یہ کتنی سمپل بات ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا، پوجا اس کی کرو، عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم اچھے ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ۔ ظاہر ہے اگر ہم اللہ کے عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، مطلب یہ جیسے اللہ چاہے ویسے ہی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت۔ اب ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تم کو اور ہم کو سب کو بنایا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اس کے لیے اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ وہ پیدا کی ہوئی چیز کے لیے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ ایک مینوفیکچرر کوئی بھی پروڈکٹ پیش کرے گا تو اس کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کو نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے اگر مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے لیے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ساری ہی اچھائیاں ہمارے اندر پائی جائیں گی، ساری ہی اچھائیاں ہمارے اندر حاصل ہوں گی اور ہم برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اچھے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے آیت میں ہے 22 نمبر کی آیت میں، الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی نے تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ تو مطلب یہ ہوا پوجا اس کی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ تو پوجا اس کی کرو، عبادت اس کی کرو جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا. پوجا اس کی کرو، عبادت اس کی کرو جس نے تمہارے لیے پانی اتارا. ایک ایک چیز اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے مالک نے یہ ساری چیزیں پیدا کیا ہے. زمینی کو دیکھیں، جب اللہ پاک کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی نے تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین کا ہم اگر ویگیانک طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے اس کا انالیسس کریں تو ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ زمین کی پرت جو اوپر کی طرف ہے وہ بہت پتلی ہے. اس مقابلے میں اگر ہم اس پورے ڈائیمیٹر کو، اس پورے گلوب کو کنسیڈر کریں، اس پرت کے نیچے بہت ہی گرم کھولتا ہوا لکوڈ ہے. اگر اس میں ایک پنکچر ہو جائے اور کنٹینیوسلی اس کے اندر سے لکوڈ باہر آ جائے تو زندگی بالکل مشکل ہو جائے، سارا تہس نہس نشٹ ہو جائے. یہ پرت اتنے، اگر اس کے مقابلے میں ایک فلم ہے، ایک چھوٹی سی بہت ہی باریک سی پرت ہے، یہ کتنا بہترین طریقے سے کورڈ ہے کہ ہم غور نہیں کر سکتے کہ کتنا زبردست نظام ہے اللہ کی طرف سے. تو یہی اللہ پاک کہتا ہے الذی، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. تو پوجا اس کی ہونی چاہیے جس نے یہ تمہارے لیے زمین بنایا. ہم کسی کی بھی جو اللہ کو چھوڑ کر کے ہم پوجا کرتے ہیں، ہم خود اپنے دل سے یہ پوچھیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اور یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں، کیا یہ جس کی میں پوجا کرتا ہوں یہ ہے جس نے زمین کو بنایا، یہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، یہ ہے جس نے پانی کو برسایا؟ فوراً ہمارا دل اس کا جواب دیتا ہے نہیں. یہ جس کی ہم پوچھا کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں، یہ ہرگز اس نے زمین نہیں بنایا، ہرگز یہ آسمان اس نے نہیں بنایا. فوراً ہم کو جواب مل جاتا ہے. تو یہی غور کرنے کی بات ہے انسانوں کے لیے. اور اللہ پاک یہاں پر صاف صاف طریقے سے ایڈریس کرتا اور بتاتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو، پوجا اس کی کرو، پرستش اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا. تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اچھے بن جاؤ. اسی نے تو ہے جس نے زمین کو بنایا، اسی نے تو ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا، اسی نے تو ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے. پانی جو برستا ہے، حالانکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب سے دنیا قائم ہے، ساری کائنات کو قائم ہونے کے لیے، چرند پرند کو باقی رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اشد ضروری. بارش کے موسم جب آتا ہے اور جب بھی کبھی بارش دیر سے ہوتی ہے تو کھلبلی مچ جاتی ہے. کتنا ضروری ہے یہ پانی ہمارے لیے. اس کو غور، اس کا مطلب احساس ہم کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ تھوڑا سا دیر سے پانی برسنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جب یہ ہوتا ہے. لیکن ہم کو یہ کبھی سوچنے پر مجبور ہم نہیں ہوتے کہ جا سوچے تو صحیح کہ جو ہمارے لیے پانی برساتا ہے. پھر آگے آیت میں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اسی پانی سے، زمین سے وہ تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگاتا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی بات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، جو تمہارے لیے پانی برساتا ہے آسمان سے، جو زمین سے تمہارے لیے اناج کو اگاتا ہے تمہارے کھانے پینے کے، وہ صحیح مستحق ہے، وہ صحیح ہے اس لائق کے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حقدار نہیں ہوتا. آخری میں کنکلوڈ یہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی نے تمہارے لیے زمین سے اگایا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو پھر تم اس کے لیے دوسرا کھڑا مت کرو پوجنے کے لیے مقابلے میں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو اللہ کے لیے دوسرا کوئی کسی کو تم کھڑا مت کرو اس کو عبادت کرنے کے لیے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو تو یہ معلوم ہے، تم کو تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے. مطلب یہ اتنی سمپل بات ہے کہ اس کے بالکل الٹ آدمی کا دماغ جا ہی نہیں سکتا اگر تھوڑا بھی عقل وہ رکھتا ہو کہ یہ سمپل بات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے وہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کیا. دوسرا کوئی اس کا حقدار نہیں ہو سکتا. یہ سمپل بات ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو تم کو معلوم ہے. اللہ پاک ان دو آیتوں میں
بہت بنیادی بات انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت مت کرنا، تم اپنے مالک کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیزوں کی پرستش مت کرنا۔ یہ بنیادی بات انسانوں کی زندگی میں ہمیشہ سے یہ رہی ہے، اور یہ بنیادی بات ہمیشہ سے پائی جاتی رہی ہے، اور یہ آج بھی اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ یہ زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارے، اور اسی کے حساب سے اپنے اس زندگی کے ایگزامینیشن کے اندر وہ پار کرے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے مزہ کرنے کے لیے نہیں ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سورگ نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، نہ جہنم ہے۔ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر آپ آزمائش کے طور پر گزر رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، اور اللہ پاک صاف طریقے سے قرآن کے اندر ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس زندگی کے اندر ہم تم کو خوف دے کر کے، بھوک دے کر کے، نقصان دے کر کے، تمہارے مالوں میں نقصان دے کر کے، تمہاری جانوں میں نقصان دے کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، یقیناً آزمائیں گے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 نمبر کی سورت اور 155 نمبر کی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان کو گلیڈ ٹائڈنگ دے دو، خوشخبری دے دو جو صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی ہے، تو اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر دھوکہ کھاتے ہیں تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم ناکامیاب ہو جائیں گے، ہمارے لیے یہ آخرت میں نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ریزلٹ جب آؤٹ ہوگا وہ آخرت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد جب ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے اس وقت ہمارا ریزلٹ آؤٹ ہوگا، تو اس وقت ہمارا ریزلٹ جو ہے پاس کی شکل میں ہونا چاہیے، فیل کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دنیا میں ہم اس کے ہی بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور وہ کیا کیا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا، کیونکہ یہ قرآن آخری کتاب اللہ پاک نے ہمارے لیے اتاری ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو بتاتا ہے کہ کیا تمہیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ میں اور بھی بات یہاں پر بتانا چاہتا تھا کہ اس قرآن کی اگلی آیتوں میں 23 اور 24 نمبر کی آیت میں اللہ پاک یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک یوں فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اپنی مدد کے لیے ساروں کو بلا لو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک چیلنج ہے کہ اگر یہ کتاب کے تعلق سے تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت پیش کرو، لیکن یہ ممکن نہیں تمہارے لیے کہ اس جیسی ایک چیپٹر بھی پیش کرو۔ لیکن اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس ایندھن سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اگر غور کریں تو انسانوں کے لیے ایک سکون ہے، چین ہے کہ اس کے من کے اندر یہ شنکا نکال دی جاتی ہے کہ اس کو شک بھی نہ رہے کہ یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ بھی اس کے من سے نکال دی جاتی ہے، اور وہ ایک دم مطمئن اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو بھی بات ہے وہ صحیح ہے، اور اس پر وہ اگر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو اطمینان ملتا ہے کہ جو کچھ بھی عمل وہ کر رہا ہے، جس پر بھی چل رہا ہے وہ برابر چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے۔ یہ ڈاؤٹ بھی اس کے من سے نکال دیا جاتا ہے کہ اس کے من میں یہ کھٹکا رہے کہ بھائی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیلنج کے طور پر ہے کہ ایسی کتاب کوئی دنیا میں دوسرا کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، یہ میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، آدمی کے دل سے الحمدللہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اپنے مقصد سے ہٹے نہیں، صحیح راستے پر رہیں اور صحیح طور سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس دنیا میں جس لیے آئے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، تاکہ مرنے کے بعد میں ہم ہمیشہ کی زندگی سور کے اندر مزے سے زندگی گزاریں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا صدق اللہ مولانا عظیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریر کا موضوع ہے امن عالم اور اسلام، یعنی عالم کی شانتی اور اسلام. اسلام یہ ایک عربی لفظ ہے جو سلم اور سلم یہ دو روٹ ورڈ عربی کے ہیں جن سے یہ ورڈ نکلتا ہے. یہ دونوں ورڈ سلم اور سلم قرآن پاک کی آیتوں میں ہمیں صاف دیکھنے کو ملتا ہے. سلم کے معنی ہیں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا، اور سلم کے معنی ہیں امن اور شانتی. سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت اور 208 نمبر کی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے طریقے سے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاؤ. یہاں سلم کا معنی اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا. سلم یہ سورہ انفال 8 نمبر کی سورت اور 60 نمبر کی آیت میں ہے، وَإِن جَنَحُوا السَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ امن چاہیں، شانتی چاہیں تو ان کو دے دو. معلوم یہ ہوا کہ سلم اور سلم دونوں کے معنی یہ ہوئے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا اور امن شانتی. اسلام کے معنی امن اور شانتی کے ہیں، اور جو شخص اس بات کے اوپر عمل ہو جائے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے اور امن اور شانتی کا مذہب پالے، اس شخص کو مسلم کہتے ہیں. مسلم یعنی اس کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا. یہ رہا اسلام ورڈ کا مطلب. اور اس حساب سے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے لوگ جو ہے اسلام کے اوپر تابع ہیں. وہ اللہ کی مرضی جس نے پیدا کیا ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی بتاتے ہیں اور اسی کے حساب سے چلتے ہیں. اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، جتنے بھی چیزیں ہیں، انسان کو اور جنوں کو چھوڑ کر کے سب کے سب اس کے پیدا کرنے والے کے حساب سے، اس کے قانون کے حساب سے چلتے ہیں. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو مالک کی مرضی کے تابع کیا اور اسی حساب سے وہ پوری کائنات چل رہی ہے. اگر ہم پیدا کرنے والے کے حساب سے اپنی زندگی اور اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں تو یقین مانو وہ پیدا کرنے والے کا قانون اتنا زبردست اور اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہمیشہ ہی چین اور امن اور ہم آہنگی، ہارمونی ہم پائیں گے. میں تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نیچر کے اندر جو دنیا میں ہم پاتے ہیں اور اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر اتنا زبردست طریقے سے ایک اصول ہے، ایک لا ہے کہ اگر اس میں سے ذرا بھی تل بچل ہو جائے تو پوری کائنات درہم برہم ہو جائے اور سکھ اور شانتی جو ہمیشہ پائی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو پانی کی شکل میں ہوتے ہیں، تیل، دودھ اور پانی کی شکل کے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جب منجمد اور سالڈ ہو جائیں، جب خوب زیادہ سرد ہو جائے، خوب زیادہ وہ اس کا ٹیمپریچر لو کر دیا جائے تو وہ سالڈ شکل میں ہوتے ہیں، منجمد ہو جاتے ہیں. اور ہر سیال چیز، ہر لیکوڈ چیز جب منجمد ہو جاتی ہے تو وہ ڈینسٹی اس کا زیادہ ہو جاتا، گہری ہو جاتی اور وہ زیادہ ویٹ ہو جاتا اور وہ نیچے کی طرف چلا جاتا. اسی لیے اگر ہم گری کا تیل، کھوپرے کا تیل جب بہت زیادہ ٹھنڈی پڑ جائے تو جب وہ سالڈ ہو جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے تو وہ نیچے نیچے بیٹھتا
بڑھنے لگتا ہے. اگر یہ چیز جو ہے ساری ہی سیال چیزوں میں لیکوڈ میں پائی جاتی ہے، صرف ایک لیکوڈ کو چھوڑ کر کے، ایک سیال کو چھوڑ کر کے، اور وہ پانی ہے. پانی جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ منجمد آئس اور برف جیسا ہو جاتا ہے تو وہ نیچے نہیں بیٹھتا بلکہ وہ اوپر کی طرف تیرتا ہے. اگر یہ دوسرے سیالوں کی طرح، دوسرے لیکوڈ کی طرح اگر یہ بھی نیچے بیٹھتا تو سمندر میں، تالابوں میں، پونڈز کے اندر جہاں جہاں پانی ہے وہاں پر اگر ٹھنڈی کے دنوں میں اوپر سے جب ٹھنڈی لگتی ہے وہ برف ہو جائے اور برف ہونے کے بعد وہ نیچے بیٹھنے لگے تو جتنے بھی اس کے اندر جاندار ہیں ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے، کیونکہ اس طریقے سے وہ نیچے جب بیٹھ جائے گا تو جتنے بھی اس کے اندر مچھلیاں ہیں، جاندار ہیں، ان کے لیے زندگی دوبھر ہے، ممکن نہیں ہے. پانی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ تیرتا رہتا ہے اور تیرنے کی وجہ سے نیچے کا پانی پانی رہتا ہے اور وہ انسولیشن کا کام کرتا ہے، اور اس طریقے سے اوپر ہی کی طرف برف جمع ہوا رہتا ہے، نیچے پانی رہتا ہے، اور یہ جو ہے اب ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے لیے خطرناک ہو، بلکہ جتنے بھی مچھلیاں ہیں اس کے اندر جاندار ہیں وہ آسانی سے اچھے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا اصول ہے کہ اگر ذرا بھی اس کے اندر تل بچل ہوتا تو کتنا زبردست طریقے سے یہ نقصان دہ ہوتا، کتنے زیادہ پرانیوں کو، کتنے زیادہ مچھلیوں کو. یہی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس مالک کے حساب سے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے ہم اپنی زندگی کو گزارے تو اسی طریقے سے ساری کائنات میں، جنوں کے اندر بھی، انسانوں کے اندر بھی امن اور شانتی ہوگی، چین اور سکون ہوگا، کیونکہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بتایا ہوا ہے، جس نے تم کو اور ہم کو سب کو پیدا کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کریں اور اسی طریقے سے زندگی گزارے تو یہ اس طریقے سے ہمیں امن اور چین اور شانتی حاصل ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی اگر ہم اسی بتائے ہوئے طریقے پر اس کے چلیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے تعلق سے بہت سے لوگ، بلکہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کو لوگ برا سمجھے، بدنام کیا جائے کہ یہ مذہب جو ہے مار کاٹ سکھاتا ہے اور غلط چیزیں سکھاتا ہے، یہ امن اور شانتی کا پیغام نہیں دیتا. کچھ لوگ جو ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے سے بے تکی باتیں اسلام کے تعلق سے کرتے ہیں. اسی لیے ایک میگزین ہے ٹائمز میگزین، 16 اپریل 1979 کے اندر اس میگزین کے اندر ایک سٹیٹسٹکس دیا گیا کہ پچھلے 150 سالوں میں 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے. یہ ٹائمز میگزین 16 اپریل 1979 کی رپورٹ ہے. 150 سالوں میں 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی. کیوں؟ تاکہ اسلام بدنام ہو. ہم میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور آپ اس کو مانیں گے کہ کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلا جاتا ہے اور کس طریقے سے ذہنوں کو تبدیل اور بدلا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم عیسائیوں کے جو ننس ہوتے ہیں، سسٹرز ہوتے ہیں، مدرز ہوتے ہیں، وہ جب اوپر سے نیچے تک اپنے کو کور کرتی ہیں تو ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن وہی چیز اگر ایک مسلمان عورت اوپر سے نیچے اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان اپنی عورتوں کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، یہ مسلمان اپنی عورتوں کو ڈھانک کر کے گھر کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں. کیسے دوہری پالیسی ہے، کیسا دوہرا ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ. اگر ہم سکھ کو دیکھتے ہیں ہزاروں کی پبلک کے اندر، لاکھوں کی پبلک میں، جب وہ اپنا پگڑی اور داڑھی پہن کر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست آئیڈینٹی ہے، کیا اس کی شناخت ہے کہ لاکھوں میں اگر ایک سکھ کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ پہچانا جاتا ہے. لیکن اگر ایک مسلمان داڑھی سپورٹ کرتا ہے اور ٹوپی لگاتا ہے تو دیکھو یہ ٹیررسٹ ہے. ایک مرتبہ گوا میں ایک تقریر کر رہا تھا ایک موضوع کے اوپر، سوال جواب کے سیشن میں ایک شخص آیا، جب تمہیں میں دیکھتا ہوں تو اس آدمی کی یاد آتی. کیوں؟ کیونکہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے. یہ ایک طریقے کا رجحان پیدا کیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کو برا لوگ سمجھیں، اسلام کو سمجھیں کہ یہ صحیح مذہب نہیں ہے، برا مذہب ہے.
اسی طریقے سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، پرچے بانٹے جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایسا مذہب ہے جو مار کاٹ کا مذہب ہے، ٹیررسٹ مذہب ہے، لوگوں کو مارنے کاٹنے کے لیے سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ارون شوری بھی ایک کتاب لکھے ہیں ورلڈ فتاوا، اور پرچے بھی بانٹے جاتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے کہ دیکھیے قرآن کے اندر سورہ توبہ میں 9 نمبر کی سورت اور 5 نمبر کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی کافر کو پاؤ اس کو مارو، کاٹ ڈالو، قرآن میں لکھا ہے، اور وہ پرچے میں لکھ کر کے ساری جگہ پر بانٹتے ہیں۔ اب کوئی بھی آدمی ایسا دیکھے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی پاؤ کافروں کو مارو، تو ظاہر ہے اس کو یہ دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوگا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اصول بیان کرتا ہوں کہ جب بھی ہم پس منظر سے الگ ہو کر کے بات کریں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کریں، تو اس بات کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں قرآن ہی سے مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ پر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہارے قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء کے اندر 43 نمبر کی آیت میں کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو ایسا لگے گا ارے ایک ایسی کتاب ہے، مسلمان تو 5 وقت کی نماز دوڑ کر کے پڑھتے ہیں اور اتنا اہتمام کرتے ہیں، ان کی کتاب تو کہتی ہے کہ نماز کے قریب ہی مت جاؤ، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن اگر اسی قرآن میں دیکھنے کی کوشش کریں سورہ نساء 43 نمبر کی آیت میں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہی لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ ورڈ نشے کی حالت کو چھوڑ کر کے اگر باقی بات ہم کہیں کہ نماز کے قریب ہی مت جاؤ، تو مطلب کچھ کا کچھ الٹا ہی ہوتا ہے، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی بلکہ اس کے الٹ سمجھ میں آتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم یہ بھی بات سورہ توبہ کی جو 5 نمبر کی آیت لکھ کر کے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے، اگر اس کو بھی ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھیں تو اس کا بھی مطلب الٹا ہی ہوگا۔ اگر ہم اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو بات جو ہے صاف صاف سمجھ میں آتی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی کافر مل جائے تو اس کو مارو کاٹو، یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ وہ ایک جنگ کا ماحول ہے جہاں پر فوجیں، جہاں پر لڑنے والے جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ ایسا ماحول ہے۔ اور جنگ کے ماحول میں کمانڈر ہو یا کوئی اس کا لیڈر ہو، جب وہ حکم دے گا تو مارنے کاٹنے کا حکم دے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو بارڈر پر کھڑے ہیں دشمن جاؤ ان کو گلے لگاؤ، نہیں، وہاں پر جو حکم ہوگا وہ مارنے کاٹنے کا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب امریکہ اور ویتنام کی جنگ ہوئی تھی اور وہاں پر اس وار کے اندر اگر امریکن سولجروں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ویتنامی پائیں ان کو مارو، تو اس کانٹیکسٹ میں، اس ماحول میں وہ بات صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم اس کانٹیکسٹ کو چھوڑ کر کے آج کہیں کہ امریکن کمانڈر یہ کہہ رہا ہے اپنے سولجروں کو کہ ویتنامی کو جہاں بھی پاؤ وہ مارو، یہ بالکل بے تکی بات ہوگی اور بالکل بیکار بات ہوگی اور غلط بات ہوگی۔ تو کانٹیکسٹ میں اگر بات کہی جائے تو اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے، اور کانٹیکسٹ کے علاوہ ہم کو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، یہ ایک دھوکہ دینا ہوگا، یہ ایک غلط بات ہوگی۔ لیکن اگر ہم کانٹیکسٹ قرآن میں ہم اچھی طرح دیکھیں تو یہ کانٹیکسٹ اور پس منظر سورہ توبہ 1 نمبر کی آیت سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پورا منظر کھینچا ہوا ہے کہ جب مشرک اور تمہارے بیچ میں جو صلح ہوئی تھی اگر وہ یونیلیٹرلی اپنے طور پر اس کو توڑ دیں، تب یہ اعلان کر دو ان سے جنگ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں آگے بات یہ کہی جاتی جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو مارو، کیونکہ یہ جنگ کا ماحول ہے، جنگ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، تو اس وقت یہی حکم ہوگا، یہ نہیں حکم ہوگا جا کر کے گلے لگاؤ۔ لیکن یہی لوگ سورہ توبہ کی 5 نمبر کی آیت پیش کرتے ہیں لیکن 6 نمبر کی آیت کو گول کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ 6 نمبر کی آیت اگر ہم پیش کر دیتے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ 6 نمبر کی آیت میں ہے کہ ان احد المشرکون، کہ اگر ان مشرکوں میں سے ایک بھی وہ تم سے پناہ چاہے، امن چاہے، تو ان کو دے دو، بلکہ ان کو ایک محفوظ جگہ، ایک سیف جگہ پر لے کے جاؤ تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ اس طریقے سے حکم قرآن کے اندر ہے کہ لڑائی کے میدان میں بھی اگر کوئی دشمن تم سے پناہ چاہے، امن چاہے، تو اس کو پناہ دے دو اور اس کو اچھی جگہ پر لے جاؤ جہاں پر وہ محفوظ ہو، سیف ہو۔ کوئی کمانڈر جو دشمن کا ہو اس طریقے سے دشمن کے لیے آج کوئی بات کرے گا ایسا؟ لیکن قرآن میں یہ بات ہے کہ وہ اگر امن چاہے تو اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ لیکن یہ دشمنان اسلام
جو اسلام کے دشمن ہیں یہ آدھی بات کرتے ہیں, یہ بتاتے بھی نہیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے, اور یہ پوری بات 6 نمبر کی آیت بھی نہیں دیتے تاکہ لوگوں کے دل میں جو زہر اگلا جائے وہ بات نہ ہو. لیکن نہیں, یہ اپنی مقصد کو اور اسلام کے دشمن ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے بات توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہی لوگ اپنی کتاب کو نہیں دیکھتے, چاہے عیسائی حضرات ہوں اور چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں. اپنی کتاب کے اندر بھی اگر ٹٹولیں تو ان کو وہ باتیں ملیں گی. مثال کے طور پر بائبل کی کتاب اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں بھی ایکسوڈس جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے 22 نمبر کے چیپٹر اور 18 سے 20 نمبر کی ورسز کے اندر ہے کہ اگر کوئی وچ ہو, جادو ٹونا کرنے والی عورت ہو, تو اس کو کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا, اور جو کوئی جانور کے ساتھ میں صحبت کرے تو اس کو مار ڈالو. یہ تو دونوں باتیں کچھ حد تک سمجھی جا سکتی ہیں کہ جادو ٹونا یہ بری بات ہے, اور جانور کو ساتھ میں صحبت کرنا, ان کے ساتھ میں رشتہ قائم کرنا یہ بھی بہت بری بات ہے. تو اس کے لیے کوئی سزا دی جائے تو بات سمجھ میں آنے جیسی ہے. لیکن اگلے ورس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی ایک خدا لارڈ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری کی پوجا کرتا ہے تو ہی شوڈ بی ڈسٹرائڈ, اس کا نشٹ کر دیا جانا چاہیے. یہ بات بائبل کی ایکسوڈس کی کتاب کے اندر, خروج جس کو ہم ہندی میں کہیں گے یا اردو میں کہیں گے, ایکسوڈس چیپٹر 22 ورس نمبر 18 to 20. اسی طریقے سے ایکسوڈس چیپٹر 32 ورسز 27-28 کے اندر یہ حکم موسیس دیتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, کہ تم سب تلواروں کو اپنے بغل میں اپنے بازو میں لٹکاؤ اور کیمپ کے اندر ان اینڈ آؤٹ, آگے پیچھے ہر گیٹ کے پاس میں دورہ کرو, اور ایک ایک کو تمہارے بھائی, تمہارے دوست اور آدمی جتنے بھی ہیں سب کو قتل کرو, سب کو ختم کرو. اور اس دن 3000 لوگوں کی لاشیں گری. اسی طریقے سے بہت سی ورسز ہم بائبل کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے. مثال کے طور پر نمبرز چیپٹر 31 ورسز فرام 1 to 18. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر لوک چیپٹر 19 ورس نمبر 27 کے اندر ہے, عیسیٰ مسیح یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہاں پر, دوز مائی اینیمیز, وہ میرے دشمن جو یہ نہیں چاہتے کہ میں ان کے اوپر حکومت کروں, لا ان کو میرے پاس اینڈ سلے دیم بفور می. یہ کیسی بات ہے؟ لیکن یہ باتیں ان لوگوں کی کتاب میں ہونے کے باوجود یہ دوسرے کی کتاب, دوسری مذہبی کتابوں میں ٹٹولتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں اور توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں. بائبل کی دوسری کتاب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر لوک چیپٹر 22 ورس نمبر 36-37 میں یہ بات ہے کہ جس کے پاس پرس ہے وہ پرس لے لے, اور جس کے پاس تلوار نہیں ہے وہ اپنا کپڑا بیچے اور ایک تلوار خرید لے. تو اگر ہم دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں تو یہ بات اور گھنونی طریقے سے ہے, لیکن پھر بھی ہم کو یہ دیکھنی چاہیے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے. کانٹیکسٹ کے باہر ہم نکال کر کے پیش کریں گے تو وہ بھی جوں کا توں نہیں ہوگا, بلکہ اس کا الٹ ہوگا اور وہ بات صحیح نہیں ہوگی. ہم اس کے علاوہ اگر دوسری کتاب, دوسری مذہبی کتاب کی طرف دیکھیں, مثال کے طور پر ہندو بھائی جو کچھ لوگ ان کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کریں, ان کو یہ کیوں نہیں معلوم کہ ان کی بھی مذہبی کتاب جو بھگوت گیتا ہے, جس کی بہت زیادہ وہ عزت کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو چرچت ہے, وہ بہت زیادہ لوگوں میں مطلب مقبول ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پھیلایا جاتا ہے. اگر وہ اپنی بھگوت گیتا کو دیکھیں اور وہ اپنی سٹوری مہابھارت کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ بھگوت گیتا میں نے پڑھا ہے اور اس کے پہلے چیپٹر اور دوسرے چیپٹر کا آپ بھی ادھین کریں. پہلے چیپٹر کے اندر کرشن اور ارجن کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے اس کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ارجن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ سب میرے رشتہ دار ہیں, میرے گرو ہیں, میرے جاننے والے ہیں, ان کو کیا مارنا, ان کو کیسے میں مار سکتا ہوں؟ ارے یہ تو بہت بری بات ہے کسی کو مارنا, ارے 3 پرلوک بھی مجھے مل جائے تو ان کو مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس طریقے سے پہلے چیپٹر کے آخر تک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ارجن کے ہاتھ سے ہتھیار جو ہے گرنے لگتا ہے, اتنا کانپنے لگتے ہیں. دوسرے چیپٹر کے شروع سے ہی کرشن جی یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیسی بے تکی بات ہے, کیسی نامردگی ہے, یہ کیسی گندی بات ہے
جو تم لڑنے کی بات نہیں کرتے. اور آگے دوسرے ہی چیپٹر میں آپ 2 نمبر کی ورس کے اندر دیکھیے, 3 نمبر کی ورس میں دیکھیں, 18 نمبر کی ورس میں دیکھیں, 22 نمبر کی ورس میں دیکھیں, 33 نمبر کی ورس میں دیکھیں, 37 نمبر کی ورس میں دیکھیں, تو مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں. مثال کے طور پر یوں ہے کہ ارے یہ بدن کو مارنا کیا بری بات ہے, یہ بدن تو مرنے ہی والا ہے, یہ بدن مرنے کے بعد میں یہ چولا اس میں سے نکلے گا, روح یہ نکلے گی اور روح جو ہے دوسرا بدن لے لے گی. تو باڈی کو مارنا کوئی مارنا ہے؟ باڈی کو مارا تو آپ نے کچھ مارا نہیں. سول کو کبھی مار ہی نہیں سکتے. جس طریقے سے بدن کپڑا بدلتی اسی طریقے سے یہ سول جو ہے بدن بدلتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور 37 نمبر میں یہ ہے کہ مارو, یدھ کرو, یدھ کرنے کے بعد میں اگر تم جیت گئے تو پھر تم اس کا مزہ لوگے, اور اگر اس میں مر بھی گئے تو کل جو مرنے کے بعد میں پرلوک میں وہاں پر آپ کو مزہ پاؤ گے. تو اگر ہم اس کو بھی کانٹیکس میں دیکھیں, ادھرم کے خلاف دھرم یدھ ہو, ادھرم کے خلاف لڑائی ہو, غلط چیزوں کے خلاف لڑائی ہو, تو بات صحیح لگتی ہے, درست لگتی ہے. لیکن آؤٹ آف کانٹیکس اس کو پیش کریں تو یہ بھی بات بے تکی ہوگی, غلط ہوگی, صحیح نہیں ہوگی. تو بنیادی بات ہے کہ ہم کوئی بھی بات جو پیش کریں وہ اس کانٹیکس میں پیش کریں, صحیح پس منظر میں پیش کریں. توڑ مروڑ کر کے بات کو پیش کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے. اسلام ہرگز یہ پیغام نہیں دیتا کہ کسی کو ناجائز طور پر مارو کاٹو, کسی کو نقصان پہنچاؤ. یہ ہرگز اسلام کی تعلیم نہیں ہے. بلکہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی سورہ مائدہ کی 5 نمبر کی سورت اور 32 نمبر کی آیت ہے, اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کسی نے بھی اگر ایک کو بھی قتل کیا, ایک بھی انسان کو مارا, وہ ایسا ہے جیسے کہ ساری انسانیت کو مار ڈالا. فکأنما قتل الناس جميعا, اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا. ایک بھی منشیہ کو مارنا ایسا ہے جیسے سارے منشیہ, ساری انسانیت کو آپ نے مار ڈالا. اور آگے اسی آیت میں ہے کہ اگر ایک کو بھی آپ نے بچا لیا تو ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. یہ تعلیم ہے اسلام کی. ہرگز یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کسی کو ناجائز طریقے سے اور اس کو مارے اور قتل کرے. ہرگز یہ تعلیم نہیں. بلکہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں, 60 نمبر کی سورت ہے, 8 اور 9 نمبر کی آیت میں اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ میں لڑو اور ان کے ساتھ میں انصاف نہ کرو, بلکہ یہ حکم ہے کہ جو کوئی تم کو دین کی نسبت پر, دین کی خاطر تم سے لڑتا نہیں, تم کو گھر سے بے گھر نہیں کرتا, ان کے ساتھ میں حسن سلوکی کے ساتھ میں رہو, اچھے سے رہو. اللہ تو انہی کے ساتھ میں منع کرتا ہے حسن سلوکی اور اچھے سے نہ رہنے کے لیے جو تم سے جو ہے دین کی نسبت پر لڑتے ہیں اور تم کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے. انہی کے ساتھ میں آپ کو منع کرتا ہے کہ ان سے دوستی مت رکھو اور ان کے ساتھ میں انصاف نہ کرو. تو اسلام یہ امن کا مذہب ہے, امن کا پیغام دیتا ہے. ہرگز یہ مذہب, یہ دین دہشت کا نہیں ہے. ہم لوگوں کو صحیح سوچ کے ذریعے سے اسلام کی معلومات حاصل کرنی چاہیے, اور وہ ہے قرآن اور صحیح احادیث. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.